السلام علیکم۔ راشد صاحب کی ایک اور مشہور نظم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں۔ آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں۔ آدمی زباں بھی ہے، آدمی بیاں بھی ہے، اس سے تم نہیں ڈرتے۔ حرف اور معنی کے رشتہ ہائے آہن سے آدمی ہے وابستہ، آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ، اس سے تم نہیں ڈرتے۔ ان کہیں سے ڈرتے ہو، جو ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہو، اس گھڑی کی آمد کی آگہی سے ڈرتے ہو۔ پہلے بھی تو گزرے ہیں دور نارسائی کے، بے ریا خدائی کے، پھر بھی یہ سمجھتے ہو ہیچ آرزو مندی، یہ شب زباں بندی ہے رہے خداوندی۔ تم مگر یہ کیا جانو، لب اگر نہیں ہلتے ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں، ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں راہ کا نشاں بن کر، نور کی زباں بن کر۔ ہاتھ بول اٹھتے ہیں صبح کی اذاں بن کر۔ روشنی سے ڈرتے ہو، روشنی تو تم بھی ہو، روشنی تو ہم بھی ہیں، روشنی سے ڈرتے ہو۔ شہر کی فصیلوں پر دیو کا جو سایہ تھا پاک ہو گیا آخر، رات کا لبادہ بھی چاک ہو گیا آخر، خاک ہو گیا آخر۔ اژدہام انسان سے فرد کی نوا آئی، ذات کی صدا آئی۔ راہ شوق میں جیسے راہ رو کا خون لپکے، ایک نیا جنوں لپکے۔ آدمی چھلک اٹھے آدمی ہنسے دیکھو، شہر پھر بسے دیکھو، تم ابھی سے ڈرتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد حسن فن کدا کے توسط سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی غزل جو ہے یہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی ہے۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے پیر کامل پڑھی ہوئی ہے، عمیر احمد صاحب کا ناول ہے، وہ آلریڈی جانتے ہوں گے کہ میں کس غزل کی بات کر رہا ہوں۔ تو عرض کیا ہے: میری زندگی تو فراق ہے، وہ ازل سے دل میں مکی سہی، وہ نگاہ شوق سے دور ہیں، رگ جاں سے لاکھ کریں سہی۔ ہمیں جان دینی ہے ایک دن، وہ کسی طرح وہ کہیں سہی، ہمیں آپ کھینچیے دار پر، جو نہیں کوئی تو ہم ہی سہی۔ سر طور ہو سر حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے، سر طور ہو سر حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے۔ وہ کبھی ملیں وہ کہیں ملیں، وہ کبھی سہی وہ کہیں سہی۔ نہ ہو ان پہ جو میرا بس نہیں، کہ یہ عاشقی ہے ہوس نہیں، نہ ہو ان پہ جو میرا بس نہیں، کہ یہ عاشقی ہے ہوس نہیں۔ میں انہی کا تھا میں انہی کا ہوں، وہ میرے نہیں تو نہیں سہی۔ مجھے بیٹھنے کی جگہ ملے، مجھے بیٹھنے کی جگہ ملے، میری آرزو کا بھرم رہے۔ تیری انجمن میں اگر نہیں، تیری انجمن سے کنی سہی۔ میری زندگی کا نقیب ہے، نہیں دور مجھ سے قریب ہے، مجھے اس کا غم تو نصیب ہے، وہ اگر نہیں تو نہیں سہی۔ جو فیصلہ وہ سنائیے اسے حشر پر نہ اٹھائیے، جو فیصلہ وہ سنائیے اسے حشر پر نہ اٹھائیے۔ جو کریں گے آپ ستم وہاں، وہ ابھی سہی وہ یہیں سہی۔ اسے دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم، اسے دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم۔ وہ ہزار آنکھ سے دور ہو، وہ ہزار پردہ نشیں سہی۔ میری زندگی تو فراق ہے، وہ ازل سے دل میں مکی سہی، وہ نگاہ شوق سے دور ہیں، رگ جاں سے لاکھ کریں سہی۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ عبید الرحمن فن کدا کے توسط سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ آج کی تحریر کا تعلق قدیم عربی ادب سے ہے۔ کہانی دلچسپ ہے، سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ اہل عرب جب شادی بیاہ کرتے تھے تو قدیم رواج کے مطابق دعوت کی تقریب میں شامل مہمانوں کی تواضع کے لیے بھنے ہوئے گوشت کے ٹکڑے کو روٹی کے اندر لپیٹ کر پیش کرتے تھے۔
اگر کسی تقریب میں گھر کے سربراہ کو پتہ چلتا کہ اس شادی میں شریک افراد کی تعداد دعوت میں تیار کیے گئے گوشت کے ٹکڑوں کی تعداد سے زیادہ ہے یا زیادہ ہو سکتی ہے، تو وہ کھانے کے وقت گوشت کے بغیر 2 روٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ لپیٹ کر اپنے اہل خانہ، رشتہ داروں اور انتہائی قریبی دوستوں میں تقسیم کرتے، جبکہ گوشت روٹی کے اندر لپیٹ کر صرف باہر سے آئے ہوئے اجنبیوں کو پیش کیا جاتا تھا۔ ایسا ہی ایک بار ایک غریب شخص کے ہاں شادی کی تقریب تھی، جس میں اس شخص نے دعوت کے دن احتیاطاً بغیر گوشت کے روٹی کے اندر روٹی لپیٹ کر اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور متعدد قریبی قابل بھروسہ دوستوں کو کھانے میں پیش کی، تاکہ اجنبیوں کو کھانے میں روٹی کے ساتھ گوشت مل سکے اور کسی بھی قسم کی شرمندگی سے بچا جا سکے۔ جنہیں صرف روٹی ملی تھی تو انہوں نے ایسے کھانا شروع کر دیا گویا اس میں گوشت موجود ہے۔ سوائے اس کے ایک انتہائی قریبی رشتہ دار کے، اس نے روٹی کھولی، گھر کے سربراہ کو بلایا اور غصے سے بلند آواز میں اس سے کہا، اے عبداللہ کے باپ، یہ کیا مذاق ہے؟ یہ تو روٹی گوشت کے بغیر ہے، میں تو آج کے دن ہرگز یہ نہیں کھاؤں گا۔ اس غریب شخص نے تحمل سے سنا اور مسکرا کر جواب دیا، محترم، اجنبیوں کا مجھ پر حق ہے کہ میرے دسترخوان پر انہیں ہر حال میں گوشت پیش کیا جائے۔ یہ لیجئے گوشت کا ٹکڑا، اور معافی چاہتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے آپ کو اپنے اہل خانہ میں شمار کر لیا تھا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو میری طرف سے، فن کدا کی طرف سے اور عبید الرحمان کی طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فن کدا کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے کرم سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں، تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو ہم لوگ اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کا میسج ملتا ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد حسن ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک آزاد نظم آپ کی نظر ہے۔ کوئی ایسا جادو ٹونا کر، کوئی ایسا جادو ٹونا کر، میرے عشق میں وہ دیوانہ ہو، یوں الٹ پلٹ کر گردش کی میں شمع وہ پروانہ ہو، ذرا دیکھ کے چال ستاروں کی کوئی زیچہ کھینچ کلندر سا، ذرا دیکھ کے چال ستاروں کی کوئی زیچہ کھینچ کلندر سا، کوئی ایسا جنتر منتر پڑھ جو کر دے بخت سکندر سا، کوئی چلہ ایسا کاٹ کے پھر کوئی اس کی کاٹ نہ کر پائے، کوئی ایسا دے تعویذ مجھے وہ مجھ پہ عاشق ہو جائے، کوئی فال نکال کرشمہ گر، کوئی فال نکال کرشمہ گر، میری راہ میں پھول گلاب آئیں، کوئی پانی پھونک کے ایسا دے، کوئی پانی پھونک کے ایسا دے، وہ پیے تو میرے خواب آئیں، کوئی ایسا کالا جادو کر جو جگمگ کر دے میرے دن، وہ کہے مبارک جلدی آ، اب جیا نہ جائے تیرے بن، کوئی ایسی راہ پہ ڈال مجھے جس راہ سے وہ دلدار ملے، کوئی تسبیح دم درود بتا جسے پڑھوں تو میرا یار ملے، کوئی قابو کر بے قابو جن، کوئی سانپ نکال پٹاری سے، کوئی دھاگا کھینچ پراندے کا، کوئی من کا اچھا تاری سے، کوئی ایسا بول سکھا دینا وہ سمجھے خوش گفتار ہوں میں، کوئی ایسا عمل کرا مجھ سے وہ جانے جان نثار ہوں میں، کوئی ڈھونڈ کے وہ کستوری لا اسے لگے میں چاند کے جیسا ہوں، جو مرضی میرے یار کی ہے اسے لگے میں بالکل ویسا ہوں، کوئی ایسا اسم اعظم پڑھ جو اشک بہا دے سجدوں میں، اور جیسے تیرا دعویٰ ہے محبوب ہو میرے قدموں میں، پرامل رک ایک بات کہوں، پرامل رک ایک بات کہوں، یہ قدموں والی بات ہے کیا، محبوب تو ہے سر آنکھوں پر، مجھ پتھر کی اوقات ہے کیا، پرامل سن یہ کام بدل، یہ کام بہت نقصان کا ہے، اور عامل سن یہ کام بدل، یہ کام بہت نقصان کا ہے، سب دھاگے اس کے ہاتھ میں ہے جو مالک الجہان کا ہے۔ بہت مہربانی، شکریہ، السلام علیکم۔ السلام علیکم، عبید الرحمان آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ مزاح نگاری اردو ادب کی ایک انتہائی اہم صنف ہے۔
اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اردو ادب میں مزاح نگاروں نے بڑا نام کمایا ہے۔ مزاح نگاری کی خوبصورتی یہ ہے کہ معاشرے میں ہونے والے برائیوں اور معاشرے کے واقعات کے اوپر اس طرح چوٹ کرتی ہے کہ کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو اور اصلاح کا پہلو بھی ساتھ قائم رہے۔ آج کی تحریر در حقیقت پچھلے چند دنوں میں سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے کچھ لطائف ہیں جن کو ہم نے ایک واقعے کی ترتیب دینے کی کوشش کی ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کہانی بیان کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے اور کسی حالیہ واقعے سے اس کی مماثلت محض اتفاقی ہوگی۔ کہا جاتا ہے کسی ملک میں مہنگائی بہت بڑھ گئی، مگر اس ملک کے بادشاہ کو حالات کا علم نہیں تھا، کیونکہ اس کے قریبی وزیر وزراء اسے سب اچھا ہے کہ گردان سناتے تھے۔ بادشاہ سلامت کے دل میں آئی کہ ایک دن وہ خود بازار کا دورہ کریں گے۔ وزیر خاص کو مطلع کیا گیا، جس نے کچھ ہی گھنٹوں میں انتظامات مکمل کرا دیے۔ بادشاہ سلامت انتہائی صاف اور شفاف بازار میں چہل قدمی کرتے ہوئے ایک کسائی کے پاس جا کھڑے ہوئے اور ان سے بات چیت کے بعد ان کے پاس موجود صاف گوشت دیکھ کر تعریف کی اور پوچھا، گوشت تو خوب بکتا ہوگا؟ کسائی نے کہا، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ بادشاہ سلامت نے فرمایا، ہاں جناب عالی، گوشت تو واقعی اچھا ہے، لیکن آج ابھی تک صبح سے ایک سیر بھی فروخت نہیں ہوا۔ بادشاہ سلامت نے حیرت سے پوچھا، فروخت نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کسائی نے عرض کی، کیونکہ آپ کے آنے کے سبب خریداروں کو بازار آنے ہی نہیں دیا گیا۔ بادشاہ سلامت، اچھا تو پھر میں ہی 4 کلو خرید لیتا ہوں۔ کسائی، میں آپ کو گوشت نہیں دے سکتا جناب عالی۔ مگر کیوں؟ کیونکہ محترم، آپ کی حفاظت کے لیے ہم سے چھریاں لے لی گئی ہیں۔ بادشاہ سلامت تعجب میں پڑ گئے اور کہا کہ تم مجھے کاٹے بغیر بھی دے سکتے ہو۔ کسائی، ذل الہی، میں نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ جناب، کیونکہ میں سیکیورٹی ادارے کا آفیسر ہوں، کسائی نہیں ہوں۔ بادشاہ سلامت غصے سے، جاؤ فوری طور پر اپنے سینئر افسر کو بلا کر لاؤ۔ کسائی، بہت معذرت کے ساتھ ذل الہی، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ مگر کیوں؟ یہ اب کیوں ممکن نہیں؟ کیونکہ جناب، میرے سینئر افسر سامنے والی دکان پر مچھلی فروش بن کر کھڑے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عامر میر صاحب کی ایک غزل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ غزل کچھ ایسا سے ہے کہ تجھ کو اپنا کے بھی اپنا نہیں ہونے دینا، تجھ کو اپنا کے بھی اپنا نہیں ہونے دینا، زخم دل کو کبھی اچھا نہیں ہونے دینا، میں تو دشمن کو بھی مشکل میں کمک بھیجوں گا، میں تو دشمن کو بھی مشکل میں کمک بھیجوں گا، اتنی جلدی اسے پسپا نہیں ہونے دینا، تو نے میرا نہیں ہونا ہے تو پھر یاد رہے، تو نے میرا نہیں ہونا ہے تو پھر یاد رہے، میں نے تجھ کو بھی کسی کا نہیں ہونے دینا، تو نے کتنوں کو نچایا ہے اشاروں پہ، مگر میں نے اے عشق یہ مجرا نہیں ہونے دینا، اس نے کھائی ہے قسم پھر سے مجھے بھولنے کی، اس نے کھائی ہے قسم پھر سے مجھے بھولنے کی، میں نے اس بار بھی ایسا نہیں ہونے دینا، میں تو تجھے چھوڑ ہی دیتا لیکن زندگی میں تو تجھے چھوڑ ہی دیتا لیکن پھر یہ سوچا تجھے بیوہ نہیں ہونے دینا، مذہب عشق کوئی چھوڑ مرے تو میں نے، مذہب عشق کوئی چھوڑ مرے تو میں نے ایسے مرتد کا جنازہ نہیں ہونے دینا، تجھ کو اپنا کے بھی اپنا نہیں ہونے دینا، زخم دل کو کبھی اچھا نہیں ہونے دینا۔ بہت شکریہ، مہربانی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
میری جاں فیض لکھتا ہے، محبت ثانوی دکھ ہے، بھلا اب ثانوی دکھ پر مسلسل سوگ کیوں کرنا؟ اگر سمجھو تو دنیا میں قیامت خیز دکھڑے ہیں، وڈیروں کے محلوں میں کسی مفلس کی بیٹی جب ہوس کی بھینٹ چڑھتی ہے، فرشتے سوگ کرتے ہیں۔ زمیں بستی خدا کی ہے، خدا کی پاک بستی میں وبا سے لوگ مرتے ہیں۔ بزرگوں نے بتایا تھا سبھی معصوم سے بچے خدا کا روپ ہوتے ہیں، یہ بچے پھول ہوتے ہیں۔ خدا کی پاک بستی میں یہ بچے بھی اجڑتے ہیں، ہوس کی بھینٹ چڑھتے ہیں۔ میری جاں فیض کہتا تھا، محبت ثانوی دکھ ہے، محبت مفلسی کے بعد آتی ہے۔ خدا کی پاک بستی کا بڑا دکھ تو غریبی ہے، غریبی فاحشہ ہے جو فقط روٹی کی خاطر ہی دھرم کو بیچ دیتی ہے۔ ہمارا دکھ محبت ہے، محبت ثانوی دکھ ہے، بھلا اب ثانوی دکھ پر مسلسل سوگ کیوں کرنا؟ میری جاں فیض سچا تھا، محبت ثانوی دکھ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، محمد حسن ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم پروین شاکر کی ایک نظم آپ کی نظر کر رہے ہیں، اس کا عنوان ہے اس نے پھول بھیجے ہیں۔ اس نے پھول بھیجے ہیں پھر میری عیادت کو، اس نے پھول بھیجے ہیں پھر میری عیادت کو، ایک ایک پتی میں ان لبوں کی نرمی ہے، ایک ایک پتی میں ان لبوں کی نرمی ہے، ان جمیل ہاتھوں کی خوشگوار حدت ہے، ان لطیف سانسوں کی دل نواز خوشبو ہے، دل میں پھول کھلتے ہیں روح میں چراغاں ہے، دل میں پھول کھلتے ہیں روح میں چراغاں ہے، زندگی معطر ہے، پھر بھی دل یہ کہتا ہے، پھر بھی دل یہ کہتا ہے، وقت کے خزانے سے ایک پل چرا لیتا، کاش وہ خود آ جاتا۔ بہت مہربانی، شکریہ۔